جن کی تابانی مہو انجم سے لاتی تھی خراج، جن کی تابانی مہو انجم سے لاتی تھی خراج، اب بھی وہ ذرے غبار خاک راجستھان میں ہیں۔ راجستھان یعنی راجپوتانہ، بہادروں کی زمین، دل والوں کی زمین۔ یہ زمین جتنی بہادری کے افسانوں کے لیے مشہور ہے، اتنی ہی ادب کے لیے زرخیز بھی ہے۔ یہاں کے 4 علاقے مشہور ہیں: مارواڑ، میواڑ، ڈھونڈار اور ہاڑوتی۔ ہر علاقے میں ایسے ادبی ہستیاں ہوئی ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر راجستھان کا نام روشن کیا ہے، جیسے دیوی پرساد بخشاش، محمود شیرانی، عظیم بیگ چغتائی وغیرہ۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ راجستھان کے ہر کونے سے ہم ایسی ادبی ہستیوں کو لا کر آپ سے متعارف کرائیں جنہوں نے راجستھان کا نام روشن کیا ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ناظرین، ڈی ڈی راجستھان کے بزم ادب میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں شاہد احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہاڑوتی میں اردو شعر و ادب۔ آج جو ایکسپرٹ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرا دوں۔ آپ ہیں مسز ریشما سکندر، آپ ہسٹری کی اسکالر ہیں اور جے پور سے تشریف لائی ہیں۔ ہماری دوسری مہمان ہے ڈاکٹر شبانہ، آپ کوٹا سے تشریف لائی ہیں اور اردو کی اچھی اسکالر ہیں۔ ہماری تیسری مہمان ہے شیریں فاطمہ، آپ بوندی سے تشریف لائی ہیں۔ بوندی کے گورنمنٹ سینئر سیکنڈری اسکول تالاب گاؤں میں آپ اردو ٹیچر ہیں اور بوندی سے تشریف لائی ہیں۔ آئیے ناظرین، پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ میں پہلا سوال مسز ریشما سے کرنا چاہوں گا۔ ریشما جی، آپ یہ فرمائیں کہ ہاڑوتی کس علاقوں کو کہا جاتا ہے اور اس کی مختصر تاریخ کیا رہی ہے؟ ہاڑوتی دراصل بوندی، کوٹا، جھالاواڑ کو کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہاں سن 1342 میں اجمیر کے جو راجہ مانک چند تھے، جی ان کے پوتے اسد پال، جی ان کی اولادوں میں سے راجہ دیو سی جی جنہوں نے بوندی کی بنیاد رکھی۔ اچھا اچھا۔ کیونکہ وہ ہاڑا ونش کے تھے، جی اس لیے وہاں ہاڑوتی بولا جاتا تھا۔ اور 1631 میں جی جب شاہ جہاں کا دور آیا جی تو وہاں کا جو بوندی کا کچھ حصہ تھا وہ کوٹا ریاست میں تبدیل ہو گیا۔ تو کچھ حصہ جب کوٹا میں ریاست میں تبدیل ہو گیا تو وہاں پھر 1838 میں انگریزوں کے زمانے میں وہاں کوٹا کی ریاست کا حصہ ٹوٹ کے کچھ جھالاواڑ میں تبدیل ہو گیا۔ تو جھالاواڑ میں بھی وہاں ہاڑوتی بولی ہوتی تھی، کیونکہ یہ ہاڑا ونش کے تھے، اس لیے ہاڑوتی کا کافی دخل رہا۔ اچھا، یہ علاقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہاڑا ونش کے تھے، جی، ہاڑوتی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں جب انگریزوں کے 1838 میں جب انگریزوں کا دور آیا اور وہاں جب کوٹا کا کچھ حصہ ریاست جو تھی وہ جھالاواڑ میں تبدیل ہو گئی۔ اچھا۔ اور وہاں پہ کیونکہ ان سب تینوں ریاستوں کے انگریزوں سے ان سے جو اپنے راجہ تھے ان سے اچھے تعلقات، مغلوں سے جو اچھے تعلقات رہے کافی، تو انہوں نے کافی اچھے منصب عطا ہوئے۔ اچھا۔ اور ان کا وہاں کافی اچھا تعلقات ہونے کی وجہ سے مغل بادشاہوں سے تو کافی انہوں نے فارسی زبان کا کافی دخل رہا۔ جی، کافی دور دورہ رہا۔ شبانہ، آپ کوٹا سے تشریف لائی ہیں، یہ بتائیں کہ پہلے تو میں ایک پرسنل سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کس موضوع پر کی ہے؟ جی، میری پی ایچ ڈی کا موضوع رہا ہے عقیل شاداب، شخصیت اور فن۔ یہ کہاں کے تھے؟ یہ کوٹا کے ہی رہنے والے شاعر ہیں اور انہوں نے کافی اچھا کام شعر و ادب کے حوالے سے کیا ہے۔ اچھا، تو اب یہ بتائیے، چونکہ آپ نے کوٹا کے ایک شعر پہ پی ایچ ڈی کی ہے اور آپ کا تعلق کوٹا سے ہے، تو آزادی سے پہلے کوٹا میں اردو شعر و ادب کا کیا ماحول رہا ہے؟ جی، کوٹا شہر کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی خود اردو زبان ہے۔ جی۔
کوٹا میں اردو کو فروغ اس وقت تیز تر ہوا، کوٹا میں اردو کا فروغ اس وقت تیز تر ہوا جب مہاراؤ کوٹا نے برٹش سرکار سے کوٹا کی حکومت کو سنبھالنے کے لیے ایک قابل آدمی کو بھیجنے کے لیے کہا. اچھا. برٹش سرکار نے پہاسو کے نواب فیض علی خان کو کوٹا بھیجا. آپ نے کوٹا میں آتے ہی سن 1872 میں ایک مطبع فیض کے نام سے ایک پریس قائم کی. اچھا اچھا. اور اسی پریس کے ذریعے کئی عدالتی جو سرکاری اور عدالتی قوانین کی جو کتابیں تھیں وہ شائع کروائی اردو میں، اور کئی ترجمے بھی ہوئے. اچھا. لیکن باقاعدہ طور پر ادبی سطح پر اردو اس وقت عام ہوئی جب ثابت لکھنوی کوٹا میں تشریف لائے. اچھا. افضل حسین ثابت بہت مشہور نام ہے. کوٹا میں اگر ہم کہیں کہ کوٹا میں اردو شعر و ادب کو فروغ دینے میں ثابت لکھنوی کا اہم رول رہا تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. تو آپ کے کئی شاگرد بھی رہے ہیں جن میں مفتو کوٹوی رہے، جن کا کافی نام ہے کوٹا کے حوالے سے. شعر و ادب میں آپ نے کافی خدمات انجام دی ہیں. تو ثابت لکھنوی نے کئی شعر و شاعری کی محفلیں آراستہ کروائیں، کئی مشاعرے کروائے، اور آپ عربی اور فارسی کے جاننے والے بھی تھے لیکن اردو میں شعر کہتے تھے. اچھا. آپ کی کئی غزلوں کی مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں. آپ نے کئی کوٹا میں اردو سرکاری زبان کب تک رہی، کچھ بتا سکیں گے آپ؟ سرکاری زبان رہی، یہ کافی عرصے تک رہی. پھر 1970 کے بعد تو موجودہ دور شروع ہو جاتا ہے جو نہیں، شاید 1911 میں میرے خیال سے اردو تک رہی. جی. تو ثابت لکھنوی کا کافی اہم رول رہا کوٹا میں اردو شعر و ادب کو. جی، بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ان کا ایک نوحوں اور مرثیوں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ مسدس میلاد کے نام سے. جی. اور ایک صبر جمیل کے نام سے بھی انہوں نے شائع کیا. ایک بہت اچھی تاریخی کتاب لکھی ہے حیات دبیر جو کہ کیا بولتی ہے شبلی نعمانی کی ان کے جواب کے لیے لکھی، جواب میں آپ نے تحریر کی تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی ڈاکٹر شبنم نے مفتو کوٹوی کا نام لیا. پورے راجستھان میں مفتو کوٹوی ایک وہی شخص ہیں جنہوں نے پورے ہاڑوتی پہ اردو شعر و ادب پر کام کیا ہے. جگہ جگہ گئے ہیں، اپنے ذاتی جیب سے خرچ کر کے انہوں نے بہت معلومات کی. ان کے سینکڑوں مضامین ہندوستان کے الگ الگ مضامین میں رسائل میں چھپے ہیں اور بڑے معلوماتی مضامین ہیں وہ. میں شیری کی طرف آتا ہوں. شیری، آپ یہ فرمائیں کہ آپ بوندی میں ہیں، آپ کا تعلق بھی بوندی سے ہے. بوندی کے شعر و ادب پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، دور قدیم سے ہی بوندی میں اردو کا چلن رہا ہے. وہاں پہ آزادی سے قبل رام بابو سکسینہ جب وزیر اعظم بنے ہیں بوندی کے، تو ان کی صدارت میں کئی مشاعرے وہاں پر ہوئے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ دیگر ریاستوں کی طرح بوندی کے راجاؤں نے اردو کے سلسلے میں خصوصی توجہ صرف نہیں کی. یہاں کی عوام نے ذاتی دلچسپی کے تحت اپنے شعر و ادب کا تخلیق کیا. یعنی جو بھی اردو کو ترقی ملی وہ عوامی طور پر ملی. جی. میں یہ ریشما جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم بات کر رہے ہیں ہاڑوتی کی، تو آزادی سے پہلے کا اگر آپ چھوٹا سا مختصر جائزہ لیں ہاڑوتی علاقے میں، تو اردو شعر و ادب کا کیا رہا ایک ماحول؟ دیکھیے، ہم بات کر رہے ہیں بوندی کی. تو بوندی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو بوندی کے راجا تھے راجہ رگھوبیر سنگھ، تو انہیں اردو زبان زیادہ پسند نہیں تھی کیونکہ وہ ہاڑوتی کو زیادہ پسند کرتے تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کروایا جیسے کہ اردو زبان نہیں آنی چاہیے، کہیں بھی اردو کے الفاظ نہیں آنے چاہیے. جی ہاں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ لوگ ہاڑوتی زبان کو ہی زیادہ پسند کرتے تھے. عدالتی کام ہاڑوتی زبان، تو اس لیے انہوں نے زیادہ تر عدالتوں میں یا اور بھی حکمران وغیرہ جو سرکاری کام کاج میں سب جگہ انہوں نے اردو کا ہی ہٹا کر ہاڑوتی کو استعمال کیا. لیکن اس سب کے باوجود وہاں کی عوام کی وجہ سے اردو کا دخل پھر بھی رہا اور اردو کا استعمال ہوتا رہا. تو اس وجہ سے وہاں مدرسے وغیرہوں میں کافی رہا، اور اردو کے جو تھے لکھنے والے شاعر وغیرہ جتنے بھی تھے ادبا، انہوں نے کافی کچھ ان میں لکھا، جس میں کچھ شاعر ایسے تھے جنہوں نے کافی مہارت حاصل کری، جس میں مولوی غیاث الدین تھے، سراج احمد سراج تھے، چھیدی لال جی تھے، اور منشی پربھو دیال تھے، اور ایک
प्रभु दयाल वर्मन, काफी किताब हैं उनकी उर्दू में। जी, जिसमें प्रभु दयाल वर्मन जिनका रकम नाम था, तकल्लुद जो था उनका रकम था, तो उन्होंने उसमें कई किताबें शाया करी और इस वजह से उन्होंने काफ़ी उर्दू का वो दौर जो रहा वो काफ़ी अच्छा रहा उर्दू में। अच्छा, अब अगर कोटा जाते हैं तो क्या रहता है? जी, कोटा में दरअसल झालावाड़ भूनी के बिल्कुल बरक्स था। अच्छा। तो वहाँ कोटा बूंदी में भी उर्दू हाड़ौती क्योंकि बोली जाती थी, इसलिए वहाँ हाड़ौती का ना इस्तेमाल करके उर्दू का इस्तेमाल हुआ। और झालावाड़ के लिए क्या फरमाएंगे? झालावाड़ के अंदर भी उर्दू का ही काफ़ी दखल रहा, क्योंकि उन्होंने ये सब जो राजेंद्र सिंह जी थे, राजा राजेंद्र सिंह जी थे, उन्हें उर्दू में काफ़ी अच्छा मतलब उनको पसंद थी उन्हें, तो उन्होंने इसकी वजह से उन्होंने वहाँ काफ़ी उर्दू को आगे बढ़ाया और कई मदरसों को खुलवाया, उसमें उन्होंने कई प्रेस में मैं आपकी बात में इजाफा करना चाहूँगा कि राजा राजेंद्र सिंह जी और राजा राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने बाकायदा एक उर्दू का मैगजीन निकाला था आफ्ताब के नाम से, और वो कई साल चला जी। और वहाँ बाहर से एक शायर बुलाए थे, शायर आगा कजलबाज, उनको वहाँ एडिटर बनाया। जी। और वहाँ जेल प्रेस में उर्दू किताबें छपा करती थी जी। खुद राजेंद्र सिंह जी एक बहुत अच्छे शायर थे और अपना तखल्लुस मखमूर कहा करते थे और बहुत जी। मैं आपकी बात इसी वजह से उन्होंने एक 15 रोज़ा मुशायरा जो वहाँ हुआ करता था, उसकी उन्हीं की वजह से जी जो काफ़ी मशहूर था। जी। शबाना, ये कहना चाहूँगा आपसे कि आज़ादी के बाद आज अगर हम पस मंज़र देखें उर्दू का, तो कोटा में क्या उसकी सूरत हाल है? जी। आज़ादी के बाद के हवाले से अगर हम बात करें तो 1970 के आसपास अपनी पहचान बनाने वाले शायरों में अकील शादाब रहे, ज़फ़र गौरी रहे और डमडम कोटवी, मफ्तू कोटवी, जी, रोशन कोटवी और ज़फ़र अहमद परवाज़, शकूर अनवर जो भी हाल ही में अभी अच्छा लिखते हैं और कई मुशायरों में शरीक भी होते हैं। तो इस तरह से इन सभी शोरा ने एक माहौल बनाया हुआ है कोटा के अंदर। मैं बात करती हूँ अकील शादाब की, तो अकील शादाब की अगर शख्सियत की हम बात करें तो वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने राजस्थान में उर्दू जदीदियत को फ़रोग़ देने में उन्होंने काफ़ी अहम हिस्सा लिया है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और जदीदियत के हवाले से आपने एक किताब, एक उनका शायरी मजमुआ जो शाया किया, वो सराबों के सफ़ीर जो था 1970 में आपने शाया किया। 1970 में इसमें आपने 11 शोरा का कलाम शामिल किया। इसके अलावा आपने बेआब समंदर 1999 में शाया हुआ उनका एक मजमुआ, जिसमें 102 गज़लियात शामिल हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो बेआब समंदर के बाद आपका एक और मजमुआ अकादमी की तरफ से जानिब से शाया हुआ, जो कि तज़किरा शोराए कोटा है। उसमें वो उनका बड़ा अच्छी खिदमत है, उनकी बहुत ज़बरदस्त खिदमत है, जिसमें मौजूदा दौर के तमाम शोरा का जिक्र उसमें किया गया है। उनके इंतकाल के बाद एक उनका नज़मों का एक मजमुआ जो है वो शाया हुआ आदमी नुमा के नाम से 2011 में। आपके अगर हम बात करते हैं तो आपने 1963 में आपके ही आबाई मकान में एक लाइब्रेरी, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कायम की। अच्छा जी। और आप 1980 में आपने एक बज़्म अदब की तश्कील की, जिसकी जानिब से आपने कई मुशायरे करवाए, कई महफिलें उर्दू का बना रहा। क्या अभी सूरत हाल कोटा में क्या है कि तालीम की, हम अगर तालीम की बात करें उर्दू में किस तरह तालीम हो रही है? जी, कोटा में तालीम का सिलसिला तो अच्छा ही है वैसे, क्योंकि हम बात करते हैं अगर हम उर्दू के लिहाज से अगर हम बात करें तो काफ़ी PhD वहाँ पर हुई हैं। अच्छा जी। मैं चाहता हूँ कि आप उसका बताएं तसल्ली से। जी, काफ़ी PhD हुई हैं। अभी यकीन यकीन पर भी शायद हो चुकी है। अच्छा जी, और पुरुषोत्तम यकीन पर हाल ही में अभी एक हुई है। अभी फारूक बख्शी साहब पर भी किसी ने PhD की है। हाँ, कुछ अरसे रहे हैं। जी, वहाँ रहे हैं। वो वहाँ काफ़ी अरसे तक वहाँ पर उन्होंने अपनी मुलाजिमत के सिलसिले में आप वहाँ पर मुकीम रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या वहाँ कोई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, क्या है? जी बिल्कुल, वहाँ कोटा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से बच्चे MPhil भी करते हैं और तलबा वहाँ पर PhD का भी काम अंजाम हो रहा है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अभी थोड़ा MPhil के सिलसिले में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा अभी बंद हो गया है काम। अच्छा। तो PhD का सिलसिला भी वहाँ बाकायदा के तौर पर चल रहा है।
جی ناظرین، ہاڑوتی ایک تاریخی علاقہ رہا ہے. یہاں کی زبان، یہاں کا پہناوا، یہاں کی بول چال اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ایک الگ پہچان ہے. راجستھان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر 20 کوس پر زبان بدل جاتی ہے. ہاڑوتی زبان جو ہے وہ جے پور کی ڈھونڈاری زبان سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ سے کہ کوئی ایک شاعر آپ کا، جیسے کاکوری ہیں، نیرنگور، کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسا شعر آپ کا یاد ہے، یا آپ نے ابھی عقیل شاداب کی بات کی، ان کی کوئی غزل یاد ہے آپ کو؟ جی ان کی غزل کا مجھے 2 مصرے یاد ہیں شعر کی. تو میں جو ان کی پوری شخصیت کو کہاتا کرتے ہیں کہ ردیف و قافیوں بحروں سے خون ٹپکے گا. اچھا. ردیف و قافیوں بحروں سے خون ٹپکے گا، غزل لکھوں گا تو لفظوں سے خون ٹپکے گا. لکھوں گا سچ تو کتابیں جلا دی جائیں گی، کروں گا ضبط تو پوروں سے خون ٹپکے گا. تو جہاں تک میں سمجھتی ہوں عقیل شاداب صاحب ایک ایسی شخصیت رہے جنہوں نے اردو ادب کو اور خاص کر کے جدیدیت کا اتنا فروغ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوٹا کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کا نام سر فہرست رکھا جانا چاہیے. لیکن اس کی بنیاد اگر ہم دیکھیں، اس کی بنیاد میں ایک نام لینا چاہوں گا، للیتا پرساد شاہ میرٹھی، جنہوں نے کوٹا میں آ کر اردو کی زبردست خدمات انجام دی. اور ان کے والد بھی بہت زبردست شاعر تھے. ان کی کئی کتابیں ہیں، انہوں نے مرثیے بہت اچھے لکھے. جب افضل حسین ثابت کے دوستوں میں سے بھی تھے. اور مفتو کوٹوی پر بھی شاید پی ایچ ڈی ہوئی ہے، مجھے ایسا معلوم ہے. مفتو کوٹوی صاحب پر بھی ہوئی ہے. روشن کوٹوی پر ایم فل کا مقالہ ہو چکا ہے. اچھا. جی ہو چکا ہے. تو وہاں ٹیچرز کتنے ہیں کوٹا میں اس وقت؟ دیکھیے اگر جے ڈی بی کالج میں جو بات کریں، جو گرلز کالج ہے، وہاں پر ابھی نادرہ خاتون جو ہیں وہ وہاں پر پی ایچ ڈی ان کے انڈر میں ہو رہی ہیں. اور اگر ہم گورنمنٹ کالج کی بات کرتے، وہاں ابھی ڈاکٹر حسنارہ میم جو ہیں ان کے انڈر میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، جن کے انڈر میں میں نے خود نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے. اس کے علاوہ وہاں ابھی کچھ عرصے پہلے تک تو نعیم سر بھی رہے اور فاروق بخشی سر بھی وہیں رہے. نعیم فلاحی صاحب، فاروق بخشی صاحب کے انڈر میں بھی کافی پی ایچ ڈی اور ایم فل کے مقالے ہوئے ہیں. ابھی فی الحال وہاں پر جو کام کر رہی ہیں وہ ڈاکٹر حسنارہ جی ہیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بزم ادب، اور یہ پروگرام آپ کو ہر مہینے کے پہلے اور تیسرے جمعے کو نشر کیا جائے گا، اور بہت جلد آپ کے پروگرام یوٹیوب پر بھی دیکھنے کو ملے گا. اور تب تک کے لیے، اگلے پروگرام کے لیے آپ آداب.